بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین سامعین، آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے جس کا موضوع ہے اخلاق حسنہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انسان بالطبع یہ مظہر ضدین ہے، یہ رحمانی بھی ہے، یہ شیطانی بھی ہے، یہ ملکوتی بھی ہے، یہ ناسوتی بھی ہے، یہ متقی بھی ہے، یہ فاسق بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے۔ الغرض کہ یہ تمام صفاتیں جو اس کے اندر لازمہ ہیں، اس کے اندر جو صفاتیں اچھی صفات ہیں اور صفات ذمیمہ ہیں، حضرت انسان کے اندر جمع فرما دی ہیں۔ اب اس کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ جس کو وہ چاہے وہ اختیار کر لے، وہ چاہے اچھی عادات کو یا پھر بری عادات کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاق حسنہ کی تعلیم پر بڑا زور دیا ہے۔ ہم اس مطالعہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اگر اسلام کی تمام تر تعلیم کا جو لب لباب اگر ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے تو وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ یہ ایسی صفت ہے اور ایسی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ جیسے جیسے انسان کے اندر یہ آتی ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کا مقام بڑھاتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں کے اندر وہ بندہ جو ہے وہ بڑا محبوب ہو جاتا ہے، لوگ اس کے ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاق حسنہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پوری کائنات کے اندر سب سے بڑھ کے جو اخلاقی معیار ہے، جو سب سے بڑا اخلاق ہے جس شخصیت کو ملا ہے، وہ رب کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب اے دل براب خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اس عظیم رب نے اپنے عظیم محبوب کے لیے فرمایا کہ اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقاً، یعنی سب سے جو بڑھ کے اخلاق ہے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے کیوں؟ اس لیے تاکہ میں اخلاق کے مکارم کو مکمل کروں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے اخلاق کے جو مکارم تھے وہ مکمل نہیں ہوئے، وہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے وہ مکمل کیے۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو اچھی صفات ہیں تو وہ اس کا اختیار کرے، اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اس کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر میں درخت ہے تو اس درخت پہ پھل لگتا ہے، وہ پھل دینے والا ہے، نفع دینے والا ہے، تو اس کی لوگ حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ تو ایک وہ درخت ہے کہ جس کا پھل کڑوا ہے اور اس کے ساتھ کانٹے ہیں، تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہ اس کو جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی مثال بھی ایسے کہ انسان جو ہے وہ نفع دینے والا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا کہ بتاؤ مومن کی مثال کس درخت کی طرح ہے؟ تو
وہاں پہ صحابہ کرام جو ہے وہ خاموش رہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ مومن کی مثال ایک کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر موسم کے اندر وہ پھل بھی دیتی ہے اور وہ سایہ بھی دیتی ہے۔ تو مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ہر لمحے، ہر گھڑی جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، وہ دکھ نہیں دیتا، بلکہ وہ سکھ دیتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ صحیح معنوں میں کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ رہیں اور جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ رہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اگر طاقت عطا فرمائی ہے تو وہ طاقت جو ہے وہ کسی ظلم پہ استعمال نہ کی جائے، بلکہ ظلم کو روکنے کے لیے استعمال کی جائے، وہ عبادت کے اندر لکھی جاتی ہے۔ زبان دی ہے تو اس کے اندر بد کلامی نہ کرے، کسی کو دکھ نہ دے، بلکہ زبان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے تو اس سے رب قدوس کی توحید بیان کی جائے، رب قدوس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اسی زبان سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھی جائیں۔ تو زبان دی ہے نا، اس سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہونی چاہیے، لوگوں کو اچھے جو ہے وہ مشورے وہ دینا چاہیے۔ تو جس گھر کے اندر یعنی وہ درخت ہوتا ہے جو کانٹے دار، لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی نگاہوں کے اندر محبوب ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور لوگ ان سے بڑے تنگ ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا اولئک کالانعام، کہ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب یہاں پہ علماء نے لکھا کہ جو جانور ہیں ان کی 3 قسمیں بنیادی وہ بتائیں، کہ پہلے وہ جانور ہیں کہ جو فائدہ دینے والے ہیں، مثال کے طور پہ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، تو یہ وہ جانور ہیں کہ جو فائدہ دینے والے ہیں، دودھ دیتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، اور وقت آنے پہ ان کو بیچا بھی جاتا ہے، اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، وقت آنے پہ جو ہے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ تو ان کو چاہے جتنی بھی بھوک لگی ہو، یہ بھوک کی وجہ سے مر تو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ گائے یہ بھوک کی وجہ سے مر سکتی ہے لیکن کسی دوسرے جانور کی جان نہیں لے سکتی۔ اسی طرح بکری ہے، وہ بھوک کی وجہ سے مر سکتی ہے لیکن کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ اور دوسرے قسم کے وہ جانور ہیں جو درندہ صرف جانور ہیں، جس طرح بھیڑیا ہے، یہ شیر ہے، یہ چیتا ہے، اپنی بھوک کی خاطر یہ کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں، انسان کی جان لے سکتے ہیں، اور جب ان کا پیٹ بھرا ہو تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کہا جاتا ہے کہ شیر جب وہ سیر ہو اور اس کا پیٹ بھرا ہو تو اس کے پیٹ پہ چاہے وہ چوہے کھیلتے رہیں اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسرے قسم کے جانور ہیں۔ اور تیسری قسم کے جانور وہ ہیں کہ جو کسی کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور اپنا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ چلو یہ شیر ہو، بکری، یہ شیر ہے، بھیڑیا ہے، تو جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو اپنا پیٹ بھرتے ہیں، فائدہ تو اپنا ہوتا ہے، لیکن تیسرے قسم کے وہ ہیں جس طرح سانپ ہے، یہ بچھو ہیں، جب کسی کو ڈستے ہیں تو ان کا اپنا پیٹ تو نہیں بھرتا، یا دوسرا یہ کہ ان کو اپنا مزہ تو نہیں آتا کسی کو ڈسنے سے، تو یہ وہ ہیں کہ جو صرف ان کو نقصان دینے والے ہیں۔ تو جو لوگ دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ غفلت کے اندر زندگی ایسے کبھی غور نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا، ان کو انسان بنایا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے فرمایا مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، اور امن والے شہر کی قسم ہے، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑے خوبصورت سانچے کے اندر ڈالا ہے۔ اور کہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ساری مخلوق میری ہے، لیکن جو عزت کا تاج ہے وہ ہم نے انسان کے سر پہ سجایا ہے۔ یہ انسان کبھی اپنی تخلیق پہ غور کرے،
اللہ رب العزت نے مجھے مقام کتنا دیا ہے، مجھے شانیں کتنی عطا فرمائی ہیں، مجھے عزتیں کتنی عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا، یہ عزتیں دی، یہ شانیں دی انسان کو۔ اور پھر اخلاق کی بنیادی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں، ایک اخلاق حسنہ ہے، اور ایک اخلاق کریمانہ ہے، اور ایک اخلاق عظیمہ ہے۔ اخلاق حسنہ کو اخلاق عالیہ بھی کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے قوم یہود کو عطا فرمایا، اور اخلاق کریمانہ یہ قوم نصارہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور جو اخلاق عظیمہ ہے وہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں، اخلاق عالیہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ یا اخلاق عالیہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ زیادتی نہ کرو۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو اس سے جو ہے وہ اتنا ہی بدلہ لے لو، یہ تمہیں اجازت ہے کہ جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے کہ تورات کے اندر یہ موجود تھا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن۔ تو آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، جان کے بدلے جان ہے، تو یہ اتنا وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اخلاق حسنہ اور اخلاق عالیہ بھی اسے کہتے ہیں۔ دوسرا اخلاق کریمانہ، یہ قوم نصارہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ خطاب فرما رہے ہیں، تو ایک شخص کھڑا ہوا تو اس نے بد کلامی شروع کر دی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو آگے سے دعائیں دے رہے ہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ بندہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ جو ہے وہ اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کلو انائی یہ ترشو بما فیہ، کہ جو برتن کے اندر ہوتا ہے نا وہی نکلتا ہے، یعنی جو اس کے اندر تھا وہ نکل رہا ہے، جو میرے اندر ہے میں اس کو دعا دے رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے اندر برائی ہوتی ہے وہ برائی نکلتی ہے، اور جس کے اندر اچھائی ہوتی ہے وہ اچھائی نکالتا ہے۔ تو یہ اخلاق کریمانہ ہے۔ لیکن سب سے جو بڑھ کے جو مقام ہے وہ اخلاق عظیمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی امت کو اخلاق عظیمہ عطا فرمایا۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو اس سے بدلہ بھی نہیں لینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو معاف بھی کر دینا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پہ احسان بھی کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسرا اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام نے تینوں کو برقرار رکھا، اخلاق حسنہ کو بھی اور اخلاق کریمانہ کو بھی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بڑا بہادر ہے، وہ دلیر ہے، تو اب اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو اب وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، تو اس کو اگر کہیں کہ اب جو ہے وہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے، تو وہ کہے گا کہ میں سلام بھیجتا ہوں، سات سلام ہو ایسے اسلام پر جو ہمیں جو ہے وہ بزدلی سکھاتا ہے، تو اب دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ بیچارہ کمزور ہے، تو اب وہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اس کو کہا جائے کہ تم بھی جو ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارو جس نے تمہارے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، تو وہ کہے گا کہ بھئی سات سلام ہو ایسے اسلام پر کہ جو جھگڑے سکھاتا ہے، تو اس کو کہا کہ ہاں تو اس کو معاف کر دے، تمہیں اللہ دنیا کے اندر بھی اجر عطا فرمائے گا، اور تمہیں آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں کیپٹل کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اور دوسرا کیپٹل کو دعوت دینے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین سے گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود پاک پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیلایا، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیلایا، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے راحت